ہوں گے، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، گھر کا گھر کفر قبول کرے گا، ارتداد کی لہر ہوگی، بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کریں گی، وہ غیر کے مذہب کو قبول کرے گی۔ طیب صاحب نے یہ کہا میں اس آنے والے کل کے لیے زمین بنا رہا ہوں، بساط بچھا رہا ہوں، کل جب ان بچوں کی دہلیز پر کفر کی یلغار ہوگی، کفر دستک دے گا اور وہ ان سے کہے گا لاؤ اپنا ایمان، تو ان کے سینوں میں چونکہ قرآن ہوگا یہ جان تو دے دیں گے، اپنا ایمان نہیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ نسل جو پڑھا رہے ہیں نا، اور میں پھر ایک بات کہہ دوں، میں نے شروع میں کہی تھی، ہمیں ہضم نہیں کرتے آپ لوگ، سن رہے ہو نا ملا جی، ہمارے جیسا بننا پڑے گا، اسے پیار سے مان لو تو، نہ مانو تو، یہ کرنا پڑے گا چونکہ اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اب آگے کا نظام کس کا ہے؟ ملا کہو بھائی، تم پہ کون سی آفت آ رہی ہے؟ ملاؤں سے مراد ان ایمان والوں کا ہے جن کی زندگی شرافت سے، سنجیدگی سے، امانت سے، دیانت سے، سچائی سے، ایفاء عہد سے، محبت سے، اور کہیے کہ پیار سے، خلوص سے سجی ہوئی ہے، جو ہر اس انسان کے ساتھی ہیں جو سچائی کا حامل ہے، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، جینی ہو، پارسی، کوئی ہو، آنے والا دور ان کا ہے۔ اس لیے اپنی نسل نو کا تحفظ کیجئے، ان کی حفاظت کیجئے، اور میں نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو نازل کیا، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ حفاظت ایسے ہوتی ہے، آج انہوں نے 18 بچوں نے قرآن ناظرہ کیا ہے، کل ان کے سینوں میں قرآن اندر چلا جائے گا اور قرآن کی حفاظت کا کام شروع ہو جائے گا۔ ہر وہ سینہ لائق تعظیم، لائق مبارکباد جس میں قرآن محفوظ ہے، ذرا مصطفیٰ کی زبان سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو یہ جو گھر سے قرآن پڑھنے چلا ہے، گھر سے سپارہ بغل میں دبائے مکتب کو جا رہا ہے، تمہیں معلوم ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آقا کی زبان ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے، محمد کی زبان ہے، ساری کائنات جھوٹی ہے، میرا محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کہتے ہیں یوں اس نے گھر سے باہر قدم رکھا، اس کا پاؤں باہر نکلا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرشتوں کی ایک جماعت کو مخاطب کر کے رب نے کہا دیکھو میرا معصوم سا بندہ میرا قرآن پڑھنے چلا ہے، سینے سے لگائے ہوئے کلام الہی کی تلاوت کو مکتب جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اللہ کو یہ منظور نہیں اس کے پاؤں زمین پر پڑیں، اے میرے فرشتوں جاؤ، جلدی جاؤ، اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دو، یہ تمہارے پروں پر سفر طے کرتے ہوئے مکتب پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا قرآن پڑھنے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کہتے ہیں یہ گھر سے نکلا، مکتب پہنچا، قرآن کھولا، تلاوت شروع کی، اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ وہ فرشتوں کی نورانی مخلوق، فرشتوں کی جماعت اس کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، اب یہ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہے، فرشتے اس کو تلاوت کرتا دیکھتے ہیں، رہا نہیں جاتا، باری باری آتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں اللہ کا قرآن۔ اتنا ہی نہیں، گھر سے نکلا، مکتب کو چلا، واپس نہیں آیا، 11 بجے 12 بجے، مکتب کی چھٹی تو 10 بجے ہو چکی، 1 بج گیا، 2 بجے، کئی گھنٹے زائد ہو گئے، ماں بے چین ہے، باپ تڑپ رہا ہے، دوڑ کے چلا آیا، آ کے مکتب میں قاری صاحب سے پوچھا اتنی دیر ہو گئی، کہاں سے میرا بچہ اب تک نہیں پہنچا؟ ادھر قاری صاحب تسلی دیتے ہیں، ادھر عرش پہ بیٹھا اللہ تسلی دیتا ہے، رب کہتا ہے میرے بندے سن، میری بندی سن، تیرا بیٹا میرا قرآن پڑھنے گیا ہے، تیری بیٹی میرا قرآن پڑھنے گئی ہے، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں سلامتی کے ساتھ گھر لوٹاؤں گا، اور اگر ایسا ہوا مقدر میں کچھ اور لکھا ہے اور وہ اس دنیا سے چل بسا تو اے میرے بندے بندی سن، تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے تیرے بیٹے کو کل قیامت میں شہداء کی صف میں جگہ دوں گا۔ بے شک
اجی مول صاحب کیا کرو گے انہیں حافظ جی بنا کے کیا ملے گا؟ 5,000 10,000 بتاؤں؟ کمپیر کرتے ہیں لوگ کیا ملے گا؟ کسی مولی صاحب کے کپڑوں پہ کبھی وہ دیکھی سلوٹیں؟ وہ ہمارے ایک عالم ہے مولانا سلمان صاحب، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ مجھے بتا دینا اگر ختم کرنا ہوتا۔ مولانا سلمان صاحب ایک ملک میں ہیں، وہ عالم ہیں، شاعر بھی ہیں۔ ان سے کسی ٹی وی اینکر نے کہا، خاتون نے، آپ مولوی کیوں بن گئے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا فکرہ کہ آپ مولوی کیوں بن گئے؟ آپ اتنے اچھے شاعر ہیں۔ اس نے کہا مولوی بننے کا فائدہ بہت ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ آپ مجھ سے پوچھو چینی کیا بھاؤ؟ تو انہوں نے کہا بتائیے، کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو آٹا کیا بھاؤ ہے؟ کہ آٹا کیا بھاؤ ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ مجھ سے پوچھو دال کیا بھاؤ ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ گوشت پتہ ہی نہیں۔ لیکن مجھے نہ آٹے کا، نہ دال کا، نہ چینی کا، نہ چاول کا، کسی کا بھاؤ نہیں پتا۔ میری بریانی میں، حلوے میں، قورمے میں، دال میں کوئی کمی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے گھر میں اچھے سے اچھا کھانا پکاوے گا، اگر خود نہیں پہنچاوے گا تو پیچھے چودرن کھڑی ہے چمٹا لیے۔ دیکھیں آپ ہمارے حضرت مولانا منیر صاحب بامبے میں ایک بزرگ ہیں کالینہ میں، وہ کہنے لگے میں اپنے ایک مرید کے گھر چلا گیا، مرید نے دعوت کی میری، اور ایک وقت طے ہو گیا کہ بھئی حضرت فلاں دن تشریف لے آئیں۔ اس مرید نے اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ حضرت آ رہے ہیں اور ذرا دال چاول بنا لینا، وہ بامبے میں دال میں کڑی پتہ ڈالتے ہیں، ذرا ٹیسٹی بنا لینا تھوڑی سی، حضرت آ رہے ہیں، آلو کا بھرتا کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا۔ اس نے گھر میں مرغیاں بھی پالی ہوئی تھی، تو اس کی گھر والی نے سنا اور پھر اپنی پوری توانائی اور طاقت کو جمع کر کے اس مرغی کی طرف مخاطب ہو کے کہا یہ سانڈنی گھر میں اسی لیے پالی ہے کہ حضرت آئیں گی تو دال پکے گی؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ حضرت آئیں گے یہ مرغیاں ذبح ہوں گی۔ اس پر مولانا فرما رہے تھے کہ بھائی مرغے ہمارے مقدر میں اس لیے زیادہ لکھے ہوتے ہیں کیونکہ مرغے بنتے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بار کیف یہ محبت بھری باتیں آپ کی خدمت میں نے رکھ دی ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، عالم حافظ بنائیے، ناظرے تک محدود مت رکھیے۔ میں عرض کر رہا تھا کمپیر کرتے ہیں لوگ، آپ کو ایک تازہ سا موٹا سا کمپیریزن دے کے جا رہا ہوں۔ 2 لوگ ایک وقت میں مرتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 2 لوگ ایک وقت میں مرتے ہیں۔ ایک وہ جس کا بیٹا قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ایک وہ جس کا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں کا واضح سا فرق ہے۔ جس کی اولاد نے قرآن نہیں پڑھا وہ مسجد سے سپاروں کی پیٹی اٹھا کے خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، در در پارے پہنچاتا ہے، سپارے پہنچاتا ہے۔ میرا باپ مر گیا، اللہ کے واسطے ایک سپارہ پڑھ کے بخش دیجئے۔ جس کا بیٹا حافظ ہے، ابھی باپ حالت نزع میں ہے، روح نکلی نہیں ہے، بیٹے نے تلاوت شروع کی، یاسین والقرآن الحکیم، ادھر اس کی زبان قرآن نکلا ہے، ادھر اللہ نے کہا آسانیاں بھی کرو، رحمتیں بھی کرو، اور چھوڑو کیا اس سے جو ہے پتہ پوچھو گے، مغفرت بھی کرو۔ ابھی قبر تک پہنچا نہیں ہے، اللہ نے مغفرت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ کے بستی میں یہ مکتب ہے دار قاسم کے نام سے، نام کا انتخاب بھی بہت شاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات سے ہمکنار فرمائے، علوم شرعیہ کے چشمے یہاں سے جاری و ساری فرمائے۔ آپ کی خدمت میں چند ایک گزارشات، پہلی تو یہی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھائیے، حافظہ بنائیے، معیاری قرآن پڑھائیے، تاکہ کل جب یہ بیٹی ماں بنے تو اس کی اولاد کو قرآن پڑھانے میں اسے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اس سے آگے بڑھیے، اپنی اولاد کو کامل مکمل مسلمان بنائیے، کامل دیندار تاجر بنائیے۔ مزید دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کہ آپ اور حضرت مولانا نواز صاحب، علماء اور عوام، یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک بھی نکلا تو گاڑی نہیں چلے گی، کسی ایک میں پنچر ہوا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ عوام اور علماء کا ساتھ ایسے ہے، اور اگر ساتھ نہ ہو تو ایسے ہے۔ پورے دہرادون میں شاید کہیں نہ بچتی ہو،
یا ہندوستان میں کہیں بھی نہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں بجتی، ایسے ہتھیلی نہیں بجتی۔ آپ ایک طرف کھڑے ہیں، حضرت مولانا نواز صاحب ایک طرف کھڑے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو دین دیتے ہیں اور آپ ان کا خیال کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرنا ہے مولانا سے پوچھ لیجئے گا، پھر نتیجہ نکلے گا، یہ ہتھیلی بجے گی اور آواز نکلے گی، یعنی کام ہوگا۔ اور تیسری بنیادی گزارش یہ ہے کہ آپ جس پہلو سے، جس زاویے سے، جس شکل پر مولانا کے کام آ سکتے ہو، کام آئیے۔ اور اگر آپ کام آنے کی پوزیشن میں نہ ہو، آپ اپوزیشن میں ہو، جیسے آج کی اپوزیشن میں ہے، وہ کام آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ اپوزیشن میں، آپ کام نہیں آ سکتے، تو ایک کام آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے جب آپ کو موقع ملے یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے میرے اللہ اس مکتب کو مستقل مدرسہ کر دیجئے، میرے اللہ اس مکتب کو ہماری بستی کے لیے خیر کا، صلاح کا، فلاح کا، بہار کا، جشن بہارا کا ذریعہ بنا دیجئے، اور ہمیں اس مکتب سے وابستگی عطا کر دیجئے۔ ہاتھ اٹھانے میں تو کوئی ٹوٹا نہیں ہے بھائی، کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی، ہاں یہ ایک بات مجھے بتائی گئی، ماشاءاللہ یہ بچہ جس نے ابھی قرآن پاک کی اسباب نام ہے، اسباب اس بچے کا نام ہے، قرآن پاک کی سیرت کے عنوان پر اس بچے نے گفتگو کی۔ اس کے بڑے ابا ہیں، ان کی مکان میں مکتب چلتا ہے، جی طاہر صاحب بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آپ کا مکان کام آ رہا ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، ٹھیک اس طرح جیسے حضرت ارقم کا مکان مکے میں کام آیا تھا میرے مصطفیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ارقم ابن ارقم ایک صحابی ہے، حضور کو جگہ کی ضرورت پیش آئی، مکے میں حرم میں دین کی اشاعت مشکل ہو رہی تھی، تو حضور کو ضرورت پیش آئی۔ حضرت ارقم ابن ارقم ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور انہوں نے اپنا گھر پیش کیا۔ یا رسول اللہ میں اپنا گھر پیش کرتا ہوں آپ کے دین کے لیے، اور پھر جو اللہ نے ارقم کے گھر کو بہاریں عطا کی ہے، میں آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کروں کہ خدا آپ سے بھی ارقم جیسی کچھ خدمتیں لے لے۔ آمین اللہم۔ اس واسطے، اور یہ صرف طاہر صاحب کے لیے بالخصوص اس لیے کہ ان کے مکتب میں، ان کے گھر میں مکتب چل رہا ہے، ان کو پروٹوکول ملنا چاہیے، آدمی جب کام کرے تو پیٹ تھپ تھپانی چاہیے، یہ سارے کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک ہر آدمی کے کام کی شکل مختلف ہے، ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اس میں ایک بندے کا رول نہیں ہوتا، بہت سارے بندوں کا رول ہوتا ہے۔ ایک معمار مستری ہے جو بنا رہا ہے، ایک مزدور ہے جو اس کے ساتھ لگا ہے، ایک مٹیریل دے رہا ہے، ایک لا رہا ہے، ایک بنا رہا ہے، اور ایک ایسا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے، خالی ایڈوائز کر رہا ہے، یہ اینٹ آپ نے غلط لگائی ہے، ذرا اس کو صحیح کریں۔ جی ہاں، کچھ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کر رہے، آئے سبحان اللہ کیا مکان بنایا ہے، جی ہاں اس کا بھی حصہ، اس کا بھی حصہ ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آئیے بیٹھیے اور مولانا نواز سے کہیے کیا بات ہے مولانا، سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو، کتنا شاندار مکتب چلا رہے ہیں، آپ کا بھی حصہ لگتے ہیں۔ بہت کام ہے، جس پہلو سے، جس زاویے سے دین کے کام آ سکتے ہو آ جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی جانے نہ جانے، اللہ سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، سب پہچانتا ہے۔ وہ قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی بھیڑ میں سے آپ کو چنے گا، تو میرا وہ بندہ ہے جو میرے دین کے لیے فلاں موقع پہ کام آیا تھا، اس کی برکت سے تیری مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ چند بے ترتیب سی بکھری سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، نیا تھا آپ کے لیے، کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو، سخت گزری ہو تو اللہ کے لیے معاف فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء